جو باتیں آج عرض کی جائیں گی ان باتوں کو خود بھی سننا ہے اور ان باتوں کو رات کو جب گھر چلے جائیں اپنے بچوں کو بٹھا کے بھی سمجھانا ہے۔ یہ جو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دور سب سے زیادہ فتنے والا دور ہے، روزانہ نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور اگر ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، خانقاہ کے ساتھ، اس میں سے کسی ایک شعبے کے ساتھ نہیں ہوگا تو ہم ان فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، جو سیدھی اور صاف بات ہے۔ یہ اسلام کے قلعے ہیں، مسجد اسلام کا قلعہ ہے، مدرسہ قلعہ ہے، تبلیغ قلعہ ہے، خانقاہ قلعہ ہے، عقائد کی درستگی کا، ایمان کی حفاظت کا۔ میرے محترم دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ترمذی شریف جلد ثانی میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی علامات اس حدیث کے اندر غالباً 15 بیان کی ہیں۔ اس کے اندر ایک علامت آپ نے بیان کی ہے کہ فرمایا کہ لعن آخر هذه الامہ اولها، فرمایا اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر نعوذ باللہ لعن کریں گے اور برا بھلا کہیں گے۔ یہ قیامت کی علامات حضور نے بیان فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، خیر قرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے ساتھ ملا ہوا، پھر اس کے ساتھ ملا ہوا۔ 3 زمانے بیان کیے گئے۔ کون کون سے زمانے؟ ایک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ، پھر صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، یعنی یہ زمانے سب سے بہترین زمانے۔ اب کوئی آدمی اٹھتا ہے اور اس دور میں اس زمانے کے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، جس زمانے کو حضور نے فرمایا کہ یہ زمانہ سب سے بہتر اور خیر والا زمانہ ہے۔ اچھا، ایک بات میں یہاں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس کو دل کی تختی پر میں بھی لکھ لوں اور آپ بھی لکھ لیں، ذرا غور سے اس بات کو سننا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صحابہ سے بشر یعنی انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوئی ہیں یا نہیں، ہمیں یہ کس نے اختیار دیا ہے، مجھے اور آپ کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم صحابہ کی غلطیوں کو ذرا باس لے کر آئیں اور نعوذ باللہ صحابہ کو کٹارے میں کھڑے کر کے خود جج بن جائے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا؟ لقد رضی اللہ، اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو گیا، اللہ صحابہ سے راضی ہو چکے، اللہ نے صحابہ کو معاف کر دیا، اللہ نے صحابہ کو ایمان کے لیے معیار حق قرار دے دیا۔ اب ذرا غور کریں نا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کما آمن الناس، اے لوگو ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ الناس، اللہ ایک صیغہ لے کر آئے، اس میں سے کسی صحابی کو نکالا ہے، کسی کو داخل کیا؟ نہیں، تمام صحابہ کو معیار حق قرار دیا ہے۔ اور پھر اگلی بات، اللہ نے صحابہ کے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو چکا، معافی ہو چکی، معیار حق قرار دیے جا چکے۔ اب اگر ہم ان کے بارے میں لب کشائی کریں گے اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں صحابہ کو زیر باس لائیں گے، ہمارا ایمان کہاں بچے گا؟ کوئی بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس 10-15 دنوں میں اس ملک خدا داد میں نعوذ باللہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کچھ کہا گیا۔ اب ہیں کون ہے؟ توجہ میری طرف پوری رکھنا۔ انسان بہت ساری باتیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بہت آسان انداز میں میں بات کروں گا، اتنے آسان انداز میں کہ مجھے بھی سمجھ آ جائے، آپ کو بھی سمجھ آئے، ہماری نسلوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر تحریر تھی محمد رسول اللہ، مور تھی جو آپ مور لگاتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر بھی مور تھی کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا کہ
میرے لیے سب سے بڑا واعظ موت ہے، یعنی ہر وقت موت کو یاد رکھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر جو لکھا ہوا تھا وہ فرمایا اللہم احینی سعیدا و امتنی شہیدا، اے اللہ زندگی سعادت کی دے، موت شہادت کی دے۔ اب سعادت کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کا خاندان کا نسب اچھا ہو، ہوتا ہے نا کہ اس کا نسب سلسلہ اچھا ہے، اچھے خاندان سے تعلق ہے، یہ بھی ایک چیز کے لیے انسان کے لیے ایک شرف اور عزت والی بات ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب دیکھیے، آپ والد کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے آپ کے پانچویں دادا، جو آپ کی پانچویں پشت میں وہ جو پانچویں دادا ہیں، حضور پاک حضرت عثمان کے دادا ایک ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی شرف اور دوسری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی جو نانی ہے ام حکیم سلام اللہ علیہ، یہ جو آپ کی نانی ہے یہ کون ہے؟ آپ کی نانی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی سگی بہن ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، یہ دونوں بہن بھائی جڑواں پیدا ہوئے۔ اب بتاؤ دونوں طرف سے خاندان نبوت کے ساتھ سلسلہ جا کر ملتا ہے نہیں ملتا؟ دوسری سعادت یہ ہوتی ہے کہ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری سعادت کی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کا رشتہ کسی اچھے خاندان میں ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت عثمان کی کوئی فضیلت بتائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان یعنی عثمان کی ایک فضیلت ایسی ہے روئے زمین میں جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا مالا اعلیٰ بھی جس کو ذوالنورین کہتے ہیں، مالا اعلیٰ بھی، عرش والے بھی جس کو ذوالنورین کہتے ہیں، دو نوروں والا۔ ذوالنورین کا معنی کیا ہے؟ دو نوروں والا۔ کیا مطلب؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک تمام روئے زمین میں کسی شخص کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ کسی نبی نے اپنی دو بیٹیاں ایک یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں دی۔ یہ اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر دی۔ پہلی بیٹی حضرت رقیہ، جب ان کا انتقال ہو گیا پھر اس کے بعد اپنی دوسری بیٹی حضرت گلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیں اگر داماد اچھا نہ ہو، بیٹی کو تنگ کرتا ہو، پہلی بیٹی فوت ہو جائے تو دوسرا دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے اپنی بڑی بیٹی، اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، قرآن میں اگلی بات سمجھو، عام معاشرے کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ حضور کی ایک بیٹی ہے۔ کیا مشہور ہے؟ خاص کر اساں سیدہ ہستے کیا آتے ہیں جی؟ کیا ہے؟ ایک بیٹی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اب آؤ قرآن کی طرف، اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا نبی قل لازواجک، قرآن دلیل ہے نا، قل لازواجک، اے میرے نبی کہہ دیجئے، کن کو؟ ازواج جمع کا صیغہ ہے، تو حضور کی بیویاں زیادہ تھی نا، اپنی بیویوں کو وہ بنات ہی کا، اور اپنی بنت ایک کو کہتے ہیں۔ بنات کس کو کہتے ہیں؟ اگر ایک ہی بیٹی ہوتی تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ کل ازواجک و بنتی کا، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹی کو۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے محبوب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کل لازواجک، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، وہ بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں کو۔ تو میرے محترم دوستو، جب جمع لے کر آئے، اور جمع کا اطلاق عربی میں کم سے کم 3 پر ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ایک کا اقرار کرنا باقی کا انکار کرنا، نعوذ باللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کیا لگانا ہے پھر؟ اور یہ بیٹیاں یہ یاد رکھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قرآن سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی؟ آج ہمارا المیہ یہ ہے، آج میرا المیہ یہ ہے، آج آپ کا المیہ یہ ہے۔ ہم تاریخ کو تو پڑھتے ہیں، قرآن کو نہیں پڑھتے۔ اور یہ اصول یاد رکھو، جب کوئی حدیث بھی قرآن کے مقابلے میں آ جاتی ہے، پہلے کوشش کریں گے ان کے درمیان اتفاق کرنے کی۔ اگر اتفاق نہ ہوتا ہو، قرآن کو لے کر اس حدیث کو جو قرآن کے مخالف ہے، فرمایا اس پر عمل چھوڑ دو۔ اور جہاں ساری کی ساری تاریخ قرآن سے ٹکرا رہی ہو، جس میں رتب و یابس جمع کیا گیا ہو، ارے تجھے اس تاریخ پر اعتماد ہے جو بندوں نے لکھا ہے، تجھے رب کے کلام پر اعتبار نہیں ہے، حضور پر اتارا ہے۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ جب آپ غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے
حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا اے عثمان آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے, آپ میری بیٹی اور اپنی اہلیہ کی تیمارداری کیجیے. اور ساتھ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ کو بھی خدمت پر لگایا. اور یہ موقع ایسا تھا, حضرت عثمان بدر میں گئے نہیں, حضور نے فرمایا عثمان پھر بھی موجود ہے. ذوالنورین کیا مطلب؟ دو موقع ایسے ہیں, ایک دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے. ذوالنورین کا دوسرا مطلب یہ, بدر میں حضرت عثمان نہیں ہے, حضور نے فرمایا عثمان موجود ہے. اور بیعت رضوان میں حضرت عثمان موجود نہیں ہے, حضور نے فرمایا میں محمد کہتا عثمان یہاں بھی موجود ہے. اب حضور جب واپس آئے تو حضرت اسامہ ابن زید بھاگے ہوئے, اللہ کے محبوب آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا اور ہم جنازہ پڑھ چکے اور اس وقت ان کی تدفین ہوئی. توجہ پوری میری طرف رکھنا, وقت مختصر ہے. حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں نہ گئے, آپ بقیع قبرستان میں گئے. تدفین جنازہ ہو چکا اور تدفین مٹی ڈال رہی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب آپ کے ہیں, مٹی ہٹا کر آپ کو بیٹی کا چہرہ دکھا دیں. حضور نے فرمایا نہیں, اب بیٹی سے ملاقات جنت میں ہوگی. اور حضرت رقیہ وہ ہے, ذرا تصور کرنا, حضرت رقیہ وہ ہے جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا, حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا, اس وقت حضرت رقیہ حضرت عثمان کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ کی جا چکی تھی. ماں نے بیٹی کو نہیں دیکھا, بیٹی نے ماں کو نہیں دیکھا. آج اس موقع پر والد نے بیٹی کو نہیں دیکھا, بیٹی نے والد کو نہیں دیکھا. حضرت عثمان اس کے بعد افسردہ رہتے تھے. حضور نے پوچھا کیا بات ہے, افسردہ کیوں رہتے ہو؟ اللہ کے محبوب اعزاز تھا, میرے نکاح میں آپ کی بیٹی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا غم نہ کرو اے عثمان, رقیہ کا نکاح آمنہ کے لال نے تجھ سے کروایا اور میری بیٹی گلثوم کا نکاح عرش والا تجھ سے کراتا ہے. کتنا بڑا اعزاز اور اکرام ہے. آگے چلیے, یہ بھی اعزاز ہے, مال کا ہونا بھی بہت بڑا اعزاز ہے, مال کا آ جانا بھی اعزاز ہے, پھر اس کو صحیح طور پر خرچ کرنا بھی یہ بہت بڑا اعزاز ہے. غزوہ تبوک ہے, حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھے ہوئے اور آپ نے فرمایا اسلام کو چندے کی ضرورت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں جی کہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے. صحابہ چندہ لا رہے ہیں, حضرت عثمان لا رہے ہیں, پورے لشکر کا تہائی مال دیا. حضور علیہ السلام کی گود میں یوں درم اور دنانیر پڑے ہوئے تھے اور یوں آپ ہاتھوں سے الٹا رہے تھے, یوں کر رہے تھے. یہ سارا مال اور یہ سارا چندہ غزوہ تبوک کے لیے دینے والے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے عرش والے میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. اگلی بات, یا اللہ عثمان نے مجھے راضی کر دیا, تو عثمان کو راضی کر دے. پھر تیسری بات فرمائی عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل نہ کرے, یہی تیرا عمل کافی ہے, جنت تیری ہو چکی. اور فرمایا تو نے جنت کو خرید لیا, تو نے جنت کو خرید لیا. اب زبان نبوت سے الفاظ نکل رہے ہیں, عثمان تو جنت کو خرید چکا ہے, آمنہ کا لال تجھ سے راضی ہو چکا ہے, عرش والا تجھ سے راضی ہو چکا ہے. حضور مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں. پہلی مسجد جس کی بنیاد رکھی قباء ہے. فرمایا مال نہیں ہے اور مسجد خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. حضرت عثمان نے کہا, فرمایا جگہ بھی خرید کر دیتا ہوں, مسجد بھی بنا کر دیتا ہوں. آگے مسجد نبوی ہے, جگہ خرید کے دینے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, جگہ خرید کے دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ایک موقع پر صحابہ کی تعداد زیادہ ہو گئی, مسجد نبوی تنگ ہو گئی. حضور نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے محبوب میں مال دیتا ہوں, بقیہ جگہ خرید کے مسجد نبوی میں داخل کرنے والے کو عثمان ابن عفان کہتے ہیں. پھر اپنے زمانہ خلافت میں 2 دفعہ مسجد نبوی کی توسیع کی. اور پھر آگے دیکھیے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے. اب حدیبیہ کے مقام پہ مشرکین نے آپ کو روک لیا, آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. آپ کے ساتھ 1500 صحابہ موجود ہیں. ایک روایت میں حضور کے ساتھ اس قافلے میں عمرے کی ادائیگی کے لیے 2000 صحابہ موجود ہیں. آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عمر آپ جاؤ, جا کر مذاکرات کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب آپ کو پتہ ہے میرا مزاج جوشیلا ہے, یہ نہ ہو کام بننے کے بجائے بگڑ جائے. ایک شخص کا انتخاب میں کرتا ہوں, بھیج آپ دیں. فرمایا کون؟
فرمایا عثمان، حضرت عثمان کو بھیجیے، مشرکین پر ان کے احسانات بھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مذاکرات کے لیے بھیجا۔ احرام بندھا ہوا ہے، آپ نے ذوالحلیفہ سے پورے قافلے نے احرام باندھا، جو مدینہ منورہ کا میقات ہے، سب نے احرام باندھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان مکہ میں داخل ہوئے، مکہ والوں کی نگاہ حضرت عثمان پہ پڑی، سب کی نگاہیں جھک گئی کہ اس شخص کو ہم کیا کہیں جس کے اتنے احسانات ہیں، اور یہ کہا یہ دیکھو یہ سامنے بیت اللہ ہے، یہ ملتزم ہے، یہ مزاب رحمت ہے، اے عثمان تجھے اجازت ہے تو تمرہ ادا کر، اپنے احرام کو کھول دے۔ حضرت عثمان نے کہا تم کیا سمجھتے ہو، جب تک آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عمرہ نہیں کریں گے عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عثمان عمرہ کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہ کرے۔ فرمایا احرام بھی ان کی معیت میں باندھا ہے، کھلے گا بھی ان کی معیت میں۔ اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اب ذرا دیکھیں، اطلاع پہنچتی ہے حضرت عثمان شہید ہو گئے، آپ بیت رضوان صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ صحابہ سے بیعت لیتے ہیں، اور یہ بیعت حضرت عثمان کے خون کے بدلے پر ہو رہی ہے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ آپ نے اپنا دائنا ہاتھ آگے کیا اور صحابہ سے کہا یہاں بیعت کرو۔ صحابہ بیعت کر رہے ہیں، 1500 صحابہ یا 2000 صحابہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دست اقدس ہاتھ مبارک پر بیعت کر رہے ہیں۔ کس پر بیعت کر رہے ہیں؟ کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے پر۔ اس دوران اطلاع آتی ہے کہ اللہ کے محبوب پہلی خبر غلط تھی، عثمان کو شہید نہیں کیا، حضرت عثمان زندہ ہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ ان کو قید کر لیا گیا۔ حضور نے فرمایا چاہے شہید ہوں چاہے قید ہوں، یاد رکھو شہید کیا پھر بھی بدلہ لیں گے، اگر قید لیا پھر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور اگلی بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیا، صحابہ بیعت لے رہے ہیں، اور صحابہ آ کر بیعت دے رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہاں حضرت عثمان موجود، حضرت عثمان موجود۔ فرمایا صحابہ دیکھو دائنا ہاتھ یہ آمنہ کے لال کا ہے، یہ بائنا عثمان کا ہاتھ ہے۔ اب بتاؤ جس ہاتھ کو حضور پاک کہیں کہ یہ کون ہے، وہ کبھی خیانت کر سکتا ہے؟ اور آج 1400 سال کے بعد نعوذ باللہ حضرت عثمان پہ تہمت لگا کے کہو کہ وہ کیا ہے، خائن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد نہیں ہے، کہ جس عثمان کو حضور نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے اور فرمایا عثمان موجود نہیں ہے، عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ فرمایا جب یہ بیعت ہو رہی تھی عرش والا اس بیعت کو دیکھ رہا تھا۔ فرمایا اگر نیچے آمنہ کے لال تیرا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا یہ وہ بیعت ہے جس میں رب بھی شریک ہوا ہے، جس میں عرش والا بھی شریک ہوا ہے۔ یہ کیا تھا؟ آنے والے وقت میں اس بات کی طرف اشارہ تھا، اگر حضرت عثمان شہید ہو گئے اور اس کے بعد ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اگر کوئی اٹھے گا، اس پر تم انگلی نہ اٹھانا، وہ حضور کی سنت کو زندہ کر رہا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اختلاف تھا؟ آپ نے یہی کہا تھا، فرمایا کہ نہیں، سب سے پہلے ہم اس فتنے کو ختم کریں گے، حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے اس بات کا رکھنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے پاس صحیح علم نہ ہونا، صحیح چیز کا نہ ہونا، یہ نہ آنے والے فتنوں میں بھی بہ جاؤں اور آنے والے فتنوں کے اندر ہماری اولاد بھی بہ جائے۔ میں بار بار کہتا ہوں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کے بارے میں اور آل بیت کے بارے میں عقیدہ ہم مضبوط رکھیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یافتہ ہیں، نگاہ نبوت جن کی اوپر پڑی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی تربیت کی ہے، آغوش نبوت میں پروان چڑھنے والے حسن، آغوش نبوت کے پروان چڑھنے والے حسین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارتیں جن کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ جن کے لیے، تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، صحابہ بھی ہمارے، آل بیت بھی ہمارے، ان کے بارے میں اگر کسی دل میں میل آ گیا، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اور ایک میں اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں،
ہم نے معاشرے کے اندر یہ دیکھا ہے، جس آدمی کے دل میں نا صحابہ کے بارے میں ایک دفعہ میل آ جاتی ہے، اسے لاکھ سمجھاؤ وہ نہیں سمجھتا، اللہ ہدایت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے یہ۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جہاں سے میں نے بات کو شروع کیا تھا وہیں پر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے صحابہ سے انسان ہوتے ہوئے غلطیاں ہوئی ہیں یا نہیں، مسئلہ یہ ہے مجھے اور آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ ہم آج کے دور میں صحابہ کی غلطیوں کو زیر باس لائیں اور نعوذ باللہ صحابہ کو کٹہرے میں کھڑے کر کے خود جج بن جائے، جبکہ اللہ نے اعلان کر دیا صحابہ کی غلطیوں کو میں معاف کر چکا، صحابہ کی غلطیوں کو معاف کر چکا، رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہو چکا، اولئک هم المفلحون، اللہ کہہ رہا ہے یہ سارے کے سارے صحابہ کامیاب ہو چکے، اولئک هم الراشدون، اللہ کہہ چکا یہ سارے کے سارے صحابہ ہدایت پر ہو چکے، اولئک هم الصادقون، اللہ کہہ چکا یہ سارے کے سارے صحابہ سچے، میں نے سچائی کا سرٹیفکیٹ دے چکا، اللہ اعلان کر چکا، میں نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ اب اس کے بعد مجھے بتاؤ میرا اور آپ کا اختیار بنتا ہے کہ ان کے بارے میں بحث کریں؟ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آخری بات کو یاد رکھنا، اور آج اس جمعے کو اپنے گھر میں جا کر اپنی اولاد کو بٹھا کر اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ان کو سمجھانا، اور ان کے بچپن میں ہی ان کے ذہنوں میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو ڈالنا۔ آگے فتنے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں شکار ہو جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔